بسم اللہ. ابھی میرا جان خوش ہے. ناراضگی ختم. چیز صحیح بنا. واو صحیح بنا. بہت مزے کا, بہت مزے کا, زبردست. اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. ابھی یہ دیکھیں میرے فیس سے اور میری آنکھوں سے آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا اور اس کی کیا وجہ ہے طبیعت خراب ہونے کی. اس میں میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی, یہ ساری کی ساری غلطی آپ کی تھی. ٹھیک ہے, بات سنو, غلطی آپ کی تھی, لیکن چلو آپ کا دماغ پہ آپ کا بہت ٹینشن ہے, وہ میں جانتا ہوں. اچھا, وہ کوئی اور نہیں وہ جانتا. ٹینشن ہے صرف آپ, وہ آپ نے دی ہے. ٹھیک ہے, اور کسی نے نہیں دی. اور میرا دماغ بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے. وہ اور یہ میری گزری زندگی کے بارے میں نہ بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. وہ ٹینشن دوبارہ میرے دماغ اور دل میں نہ جگایا کرو. آگے کو لے کے چلو, نہ کہ پچھلی زندگی. اگر ایسے زندگی گزارو گے نا تو پھر گزارنی مشکل ہے. چلو وہی تو ہوتا ہے انسان, بس دماغ. یار ہمارا بھی بہت ٹینشن ہے نا, آپ کو پتہ ہے, بہت زیادہ ٹینشن ہے, تو آتا ہے بس وہ ٹینشن نہیں نکالو. جب ادھر آتے ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی لیکن چاہیے. غلطی آپ کا تھا, میرا نہیں تھا. آپ کا تھا. میرے ناشتے کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آج میں اکیلا ناشتہ کر رہا ہوں, کیونکہ جو ہمیشہ مجھے ناشتہ دیتا تھا اس کا ساتھ میرا بات ایسا ہو گیا کہ شاید ہم پھر ساتھ بیٹھ کے بات کرے یا نہ کرے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا بھی غصہ بہت ہے اور میرا. وہ بولتے میں سیر ہوں تو میں اس کو بولتا ہوں میں سوا سیر ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ, ہمارا جتنا بھائی ہے بہن ہے, آپ لوگ فیصلہ کرو. اور ابھی میں بیٹھا ہوں, میں ناشتہ اکیلا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو, یہ میں صرف آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا. نہ وہ آس پاس ہے, آپ دکھا سکتے ہیں سب کو, میں اکیلا ہوں. اور ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتا ہے, ناراضگی بھی ہوتا ہے, صحیح ہے, لیکن کبھی کبھی چھوٹا بات بہت بڑا ہوتا ہے, مسئلے بناتا ہے. لیکن اگر وہ اپنا ناراضگی میں خوش ہے تو ہم بھی اکیلا پن میں خوش ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ چلو کتنا دیر تک وہ اپنا ناراضگی اور اپنا ہمارا ساتھ وہ کرتے ہیں نا, اس کو ہم ٹائم دیتے ہیں, چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم تو اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا چائے اپنا ناشتہ سب کچھ کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. کوئی بات کرے یا نہ کرے, کوئی راضی ہو یا نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف آپ لوگوں کو میں دکھا رہا تھا. آپ لوگ پھر سوال کرو گے کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو اس نے مجھے ایسا اکیلا چھوڑ دیا تنہائی میں. اور میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, لیکن میں بیٹھا ہوں. اور میں بتاتی ہوں, کیونکہ اپنی غلطی تو کوئی کبھی ایکسیپٹ کرتا نہیں, نہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں غلط ہوں یا یہاں پر میری غلطی تھی. ہمیشہ غلطی عورت کی بنائی جاتی. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہو یا پھر غلط ہو, اس کو ہی غلط کہا جاتا ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اور ٹینشن والی زندگی جو ہوتی ہے نا, یہ اچھی نہیں ہوتی. ہر وقت گھر میں کچ کچ, ہر وقت ٹینشن. آپ صبح سو کے اٹھو تو ٹینشن, آپ نے باہر جانا ہے ٹینشن, اندر آنا ہے ٹینشن, گھر میں بیٹھے ہو ٹینشن. یہ چیزیں نا زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو, میاں بیوی کا ہے, بہن بھائی کا ہے, ماں باپ کا ہے, کسی بھی رشتے میں ہے, اگر صبح اٹھتے ہی آپ کے گھر میں کل کل شروع ہو جائے. پنجابی کی مثال کہتے ہیں گھر وچ کل کل وسے تے کڑے چوں بھی پانی نسے. ٹھیک ہے, یعنی گھر میں اگر کل کل ہے تو آپ کے کسی مگے میں بھی پانی پڑا نا تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے. زندگی خوشحال اور خوشحالی ہونی چاہیے, اور زندگی
ہوتی یہ ہے کہ آپ خوشحال رہو، ٹھیک ہے، نہ کہ صبح صبح آپ اٹھو بے فضول باتوں پہ بحث، جس بات کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو، سمجھ رہے ہیں آپ کو، ایسی چیزوں پر بحث کرنا بالکل بیکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی زندگی میں آپ کے بڑا مسائل ہو، پھر بندہ بحث کرتا بھی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں تو جن چیزوں پہ میری اور خان صاحب کی بحث ہوئی یا پھر ہوتی ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے جب بحث ہو تو پھر رشتے جو ہے نا زیادہ دیر بھی نہیں چلتے، اور وہ چلانے ذرا مشکل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہو کہ میں اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایسے گزارتا ہوں، مجھے یہ چیزیں اپنی لائف میں پسند ہیں، یہ چیزیں نہیں پسند، ٹھیک ہے۔ آمنے سامنے ایک دوسرے کو بتا دیتے ہو تو پھر ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ زیادہ بات بڑھانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ بالکل میں بیٹھا ہوں، میں نے ناشتہ بھی کیا، میں نے سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر آپ زیادہ اور بات بڑھاتا ہے تو وہ آپ کا مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ راضی ہو نہ ہو، بے شک تو نہ ہو، بالکل بے شک نہ ہو۔ میں بتاتی ہوں کہ مردوں کو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مردوں کو بالکل فرق نہیں پڑتا، وہ میرے خیال میں عورت کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں، آج کھیلا کل پھینکا، آج یہ تو کل وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں کہوں گی کہ ہمارے جیسی بے وقوف، میرے جیسی عورتیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو بھی تھوڑا سا ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور ہر چیز کو سوچ سمجھ کر آگے اپنی زندگی کو لے کے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو شاید میں تھوڑا سا غلط نہیں، بہت غلط ہوں، میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، لیکن لائف میں کچھ ایسا ہوا نا کہ انسان کبھی کبھی بڑی بڑی غلطیاں کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بات نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں بندہ کرتا ہے نا خود، اور ان کو سدھارتا بھی خود ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خود انسان کسی غلط راستے پر چلتا ہے نا تو واپس بھی وہ خود ہی آتا ہے، اس کو کوئی نہیں لے کے آتا، ٹھیک ہے۔ جو جس طرف جا رہا ہے نا اس کو آپ موڑو بھی نا، تو جس نے جانا ہے اس نے رکنا نہیں ہے، وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سمجھتا اور مڑتا وہ تب ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ مچھی پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے، میرا بھی کچھ ایسا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی پتھر چاٹ رہی تھی اور پتھر چاٹ رہی ہوں، اور پتھر میں نے چاٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، اب مزید اور نہیں چاٹوں گی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہہ لو۔ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میرا کچھ کوئی ہے نہیں مسئلہ۔ نہیں، یہ اٹھو اور کچ کچ یہ آپ کو پسند ہے، آپ کو ایسی زندگی پسند ہے، تو مجھے یہ والی زندگی نہیں پسند، ٹھیک ہے۔ انسان سو کے اٹھے اور وہ اٹھتے ابھی وہ اپنے بیڈ پہ ہی ہو اور وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے، کیا ایسی زندگی کس کو پسند ہے؟ آپ لوگوں کو پسند ہے؟ کامنٹس میں بتانا، اس کو شاید پسند ہوگی، مجھے تو نہیں پسند۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ صبح اٹھو، خوشحال اٹھو، ہنستے کھیلتے اٹھو، آپ کے گھر میں رونق آئے، خوشیاں آئیں۔ سارا مسئلہ جو تھا وہ کل رات والا مسئلہ تھا، تو ابھی بھی وہ اپنا وہ نہیں مان رہا ہے کہ میں ہاں غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور کل رات سے وہ ناراض ہے تو ہم بھی ناراض ہو جائے گا، اس میں کیا بڑا بات ہے؟ یہ ناراض ہو سکتے تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مرد کا ویسا بھی ٹینشن بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر اوپر سے یہ بھی ادھر ایسا کرتا ہے، چھوٹا چھوٹا باتوں پہ ناراضگی۔ میں نے تو آپ کو سمجھایا کہ آپ نے یہ جلایا تو اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اگر ہمارا ساری ٹینشن مرد کی نہیں ہوتی، عورت کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، اور عورت کے سر پہ میرے خیال میں زیادہ ٹینشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بس زیادہ بحث کرنے کا مجھے نا آپ لوگوں کے مردوں کی زندگی کا، آپ کی زندگی کا مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی زندگی کا پتا کہ میری زندگی میں کتنی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ میں سوتی کیسے ہوں، میں اٹھتی کیسے ہوں، میں کھاتی کیسے ہوں، پیتی کیسے ہوں، میں اپنی زندگی کا گزارا کیسے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہر کوئی اپنی زندگی کے بارے میں نا خود جانتا ہے،
اس کی زندگی کے بارے میں ابھی نہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب نہ کوئی دوسرا اس کا ڈیسیجن لے سکتا ہے، نہ تو اس کی زندگی کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ کر. مطلب کی بات بتاؤ، مطلب کی مجھے زیادہ کچ کچ وہ زیادہ مجھے بھی مطلب کی بات یہ ہے، ادھر لے آؤ کیمرہ، مطلب کی بات یہ ہے کہ سب میرے فینس بھی سن لیں اور یہ بھی سن لیں کہ مجھے گھر میں بالکل کچ کچ نہیں چاہیے. کیمرہ سیدھا رکھو آپ بھی ذرا. مجھے کچ کچ گھر میں بالکل نہیں چاہیے جو کہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ کچ کچ ختم کر کے اگر آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ایسے کچ کچ میں آپ چاہتے ہو کہ زندگی گزرے گی یا پھر گزارو گے تو میرے لیے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. کبھی بی پی ہائی، کبھی شوگر کا مسئلہ، کبھی زندگی کے ماں کی طبیعت نہیں ٹھیک، ادھر بہو ہے، ادھر بچہ ہے، ادھر بہن بھائی ہے، خاندان ہے، فیملی ہے، یہ والا میرا گھر ہے، ہیلپر ہیں، بچے ہیں، ہر چیز ہے. مجھے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ. اور میں اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بھاگ نہیں سکتی، نہ ہی میں نے بھاگنا ہے جب تک میں یہاں ہوں، ٹھیک ہے. جب تک میں یہاں ہوں میں اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بھی نہیں بھاگوں گی. ہاں جب مجھے کوئی ادھر سے اپنے ساتھ لے جائے گا پھر بھی میں نے کچھ چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ میں یہاں اس حد تک زندگی گزارتی ہوں اور گزار سکتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ میں گزاروں گی، لیکن اپنی ماں کی ذمہ داری سے میں پھر بھی نہیں بھاگوں گی، اس کو پھر بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی. میں جو کچھ اس کے لیے کر سکتی ہوئی وہ میں کروں گی، ٹھیک ہے. اگر کوئی مطلب جس کے میں ساتھ ہوں وہ مرد کرے تو بہتر ہے، نہیں تو میں خود کما کے کر دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں. میں کسی پر اس کو بوجھ نہیں بناؤں گی، لیکن مجھے کوئی بالکل بھی نہ روکے، نہ میں رکوں گی. اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے بہو اور بیٹے کی. بیٹا اپنا کمائے گا، کھائے گا، بہو کو بھی رکھے گا، سارا کچھ سنبھالے گا. لیکن جہاں تک میری ذمہ داری نا، میں کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے کر اپنے گھر آئی ہوں تو وہاں سے بھی کچھ ذمہ داریوں سے میں نہیں بھاگوں گی، وہ بھی میری ذمہ داری ہے. کسی کی بیٹی کو لے آنا اور اس کو پھر ایسے چھوڑ دینا لا کے، تو وہ میرے خیال میں غلط بات ہے. جب تک میری زندگی ہے میں اس کا اچھا برا، اس کا دکھ سکھ، اس کی خوشی غم، اس کو کچھ چاہیے، ضرورت ہے، وہ سب میں جہاں تک کر سکتی ہوں میں کروں گی. ان چیزوں سے نہ میں نے رکنا ہے، نہ ہی مجھے کوئی روکے. ایک چیز اور بھی میں یہاں پر بتا دیتی ہوں. رہی میری بات کہ مجھے کس طرح سے رہنا ہے، مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، مجھے کیا چیزیں پسند ہیں، کیا نہیں پسند ہے. کچ کچ مجھے پسند نہیں ہے، فضول بے بنیاد باتوں کے اوپر مجھے بحث پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں جس کے ساتھ چلتی ہوں دل و دماغ اوپر نیچے سے سب ایک جیسا چلتی ہوں. مجھے اندر اور باہر اور یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور رہی آگے گھر چلانے کی بات، نہ میں نے برتن دھونے ہیں، نہ میں نے کبھی دھوئے ہیں، نہ میں نے کپڑے دھونے ہیں، نہ میں نے کبھی دھوئے ہیں، نہ میں نے گھر کی کبھی صفائی کی، نہ ہی میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. کون کرے گا؟ مجھے نہیں پتہ، بتاتی ہوں. ہاں کھانا میں بنا لیتی ہوں، وہ میں بناؤں گی، ٹھیک ہے. گھر بار چیزیں مینیج اچھے طریقے سے میں کروا لیتی ہوں، وہ میں کرواؤں گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا، نہ میں نے کرنا ہے. کوئی نوکرانی رکھ کے دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنا یوٹیوب چلاتی ہوں، میں یہاں سے کماؤں گی، میں ہیلپر ساتھ رکھ لوں گی. آپ کو کیا آتا ہے؟ کیا ہے اس کو؟ جو بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، میں ہیلپر رکھوں گی اپنی، ٹھیک ہے. اگر مجھے بندہ فکس خرچہ دیتا ہے، اب میں اپنے خرچے سے پیسے جمع کر کے میں وہ کام اس سے کروا لوں گی، ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی، نہ میں نے کرنی ہے. اور کچ کچ تو مجھے پسند ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے. مجھے بھی نہیں پسند. لے جو ادھر بتاؤ. مجھے بھی نہیں پسند کچ. کیا نہیں پسند؟ کچ کچ. ہاں تو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، آپ کا مزاج ہے، آپ نے کیا اچھا کیا، کوئی مسئلہ تو نہیں. یہ 3-4 کام میں نہیں کر سکتی اور پہلے سے میں نے بتائے ہیں آپ. تم کرو گے؟ میں نہیں کروں گی. تم ٹینشن نہ لو. نہیں، سوچو بھی نہ، سوچو بھی نہ. نہ میں نے یہ کبھی کیے نہ ہی میں کروں گی. مجھے اور غصہ نہ دلاؤ، ٹھیک ہے. وجہ غصہ کس بات کا؟ ویسا بھی میرا دماغ، اور ویسے بھی اب آپ تو میں نے کھانا بھی نہیں نا بنانا، کیونکہ بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ادھر آؤ. بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک کام بندہ ذمہ داری سے کر نہیں سکتا. سیدھا رکھو یار کیمرہ. اور کھانے کی بات، میں جو چیز کرتی ہوں نا، جو میں بناتی ہوں، میں پوری توجہ اس کے اوپر دیتی ہوں. میرا پورا دھیان اس کام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کام ان کا تھا، اس نے بولا یہ چیزیں ڈالو، چولہے پہ رکھ دو. میں نے سب کچھ ڈالا، میں نے چولہے پہ رکھ دیا.
لیکن اس کو بیچ بیچ میں میں نے بولا بھی، میں نے کہا وہ دیکھ لو، وہ چیک کر لو، وہ دیکھ لو، وہ چیک کر لو. میں ان کو بتاتی رہی کہ دیکھ لو اور چیک کر لو. دیکھ تو یہ رہے تھے، فون سیدھا رکھ، تھوڑا سا فون سیدھا رکھ. دیکھ یہ لوگ رہے تھے، پکا یہ لوگ رہے تھے. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے. ہم نے 5 منٹ بعد چیک کرنا ہے، 10 منٹ بعد چیک کرنا ہے، 2 منٹ بعد چیک کرنا ہے. تو انہوں نے چیک کرنا تھا نا. میں تو اپنے دھیان بیٹھی، میں تو اپنا کام کر رہی تھی، میں اپنا ولاگ ایڈٹ کر رہی تھی یا کوئی تھمبنیل بنا رہی تھی یا کچھ بھی، مطلب میں نیٹ پہ اپنا کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے، میرا ان کی طرف دھیان نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیا پکا رہے، کیا نہیں پکا رہے، کیسے پکا رہے، کیسے نہیں پکا رہے. میرا اس طرف دھیان نہیں تھا. جب وہ جل گیا تو باہر سے اس نے کیمرہ مین ابھی جو کھڑی سمی کے ماما، اس نے جلدی سے ڈھکنا اٹھایا. میرے خیال میں اس کو کچھ اسمیل سمول آئی ادھر پتیلی سے، تو اس کو شاید اندازہ ہو گیا. اسمیل بھی آپ کو آ جاتی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو اسمیل بھی آتی ہے کہ نہیں. تو اس نے جلدی سے ڈھکنا اٹھایا تو اس نے آواز دی مجھے، آنٹی یہ دیکھیں. تو میں نے کہا کیا ہے؟ جل گیا. تو خان صاحب کو میں نے کہا کہ دیکھیں، ظاہر ہے آپ پکا رہے تھے، آپ کا کھانا، دیکھیں جا کے کیا کس حد تک جل گیا، کچھ بچ گیا یا نہیں. گئے دیکھا ہے پتیلا اٹھا کے میرے سامنے. پھر بھی میں نے کیا کیا، میں نے اس کو اوپر سے نا، نیچے جلا تھا، میں نے اوپر سے نکال دیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نیچے سے جل گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹا معمولی سی بات ہے، ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. آپ کے گھر میں بھی کئی بار سالن، ہانڈی، چاول جل گئے ہوں گے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ان چیزوں سے آپ رشتے ختم کر دو یا پھر بات کو اس طرح سے لے کے چلو، تو میرے خیال میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو نہیں سکتا. یا پھر جان بوجھ کر بندہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا وہ ہے یہاں پہ کر رہا ہے، یا پھر اس کو یہ بہانا چاہیے تھا. تو میں نے تو اس بات کو کہا کہ چلو ختم کرو، یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں، مجھے یہی کھانا تھا، مجھے یہی پکانا تھا، یہ کیوں جل گیا، یہ تمہارے اب آپ کو یہ کھانا تھا، یہ پکانا تھا، تو اس کے اوپر دھیان دینا تھا نا. میرا مسئلہ نہیں تھا، میں تو دیتی رہی جب تک میں نے دیا. لاسٹ پہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے تو آپ لوگ دھیان دو. یہ دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں، یہ دونوں دیکھ رہے تھے. اس نے بولا جب تم دیکھو چمچہ ہلاتی رہنا. اس نے بھی خود یہ چمچہ ہلا رہے تھے، خود یہ بنا رہے تھے. اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر میری اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیں، میری اس میں کوئی غلطی نہیں. میں نے تو پھر بھی اس بات کو آیا گیا کیا. میں نے کہا اس بات کو جانے دو، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ جلنے والی چیز نہیں، یہ جلنے والی چیز ہی نہیں تھی، یہ تو پکنے والی چیز تھی. تو پکانا تھا نا، پکنے والی چیز تھی تو اس کو پکانا تھا. کیوں جلایا؟ میں نے جلایا اس کو؟ میں نے تو نہیں جلایا. اس بات کو لے کے رات سے لے کے ابھی تک میرا مغز اتنا کھایا گیا نا، اتنا کھایا گیا نا کہ میں اتنا مغز اپنا اب بالکل بھی کسی کو نہیں کھلا سکتی، نہ میرے پاس ہے. اب لمٹی سی جو ہے دماغ ہے، لمٹس کے اندر رہ کے کچھ باتیں میں برداشت کر سکتی ہوں، لمٹ کے اندر رہ کے جو ہے نا لڑائی جھگڑا میں کر سکتی ہوں. اتنا لمبا لڑائی جھگڑا نہ میں کر سکتی ہوں، نہ مجھ سے ہوتا ہے، نہ میں چلا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں، یہ کچ کچ، یہ کل کل گھر میں ختم ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، آگے زندگی چلے گی. اگر یہ چیزیں کنٹینیو ایسے ہی رہنی ہیں تو یہ دیکھو، میں معافی چاہتی ہوں سب سے بھی اور آپ سے بھی. میں اس طرح کی فضول بحث کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتی. ادھر اٹھو اس کے ساتھ بحث، ادھر فون آ گیا امی اے ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر سے امی کا فون آ گیا انہیں اے فلانے نے کرتا، فلانے نے وہ کرتا. ادھر ہمارے گھر میں اس امید عظیم لڑ پہ، ادھر ہمارے گھر میں اس نے پانی گرا دیا، اس نے صفائی نہیں صحیح کی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے. یار یہ سب میری زندگی انہی چیزوں کے لیے رہ گئی. یار فون سیدھا رکھو، میری زندگی انہی چیزوں کے لیے رہ گئی. یار مجھے ان چیزوں میں اپنی زندگی نہیں گزارنی. میں سوئی اٹھوں، مجھے کوئی فضول بحث، میں سوئی اٹھوں میرے گھر میں فضول بحث شروع ہو جائے نا، میرا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، میری رات خراب ہو جاتی ہے. یار میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سب سے بڑی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان ہے نا، کسی کے ساتھ بھی اگر یہ ایسا کچھ چل رہا ہے تو لازمی میرے خیال میں وہ زیادہ ٹائم اس چیز کو لے کے نہیں چل سکتا ہوگا. اس کو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اور ایسے گھر نہیں چلتے، ایسے زندگی نہیں چلتی، اور مجھے ایسا گھر اور ایسی زندگی چلانی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو باقی رہی بات گھر سنبھالنے کی، میں سنبھال لیتی ہوں اور میں سنبھالتی ہوں، شکر الحمدللہ. پہلے بھی سنبھالا ہوا ہے اور سنبھال رہی ہوں. تقریباً کوئی 24-25 سال سے جو ہے نا مجھے گھر سنبھالنے کی عادت ہوئی ہے. اس سے پہلے چلو ماں باپ کے گھر میں تھے، بچپنا تھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا،
وہ گزر گیا. اس کے بعد شادی ہوئی, آگے ذمہ داریاں پڑی, پتہ چلا کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے, اور اس کو سنبھالا. اور آگے بھی مجھے امید ہے کہ میں گھر سنبھال سکتی ہوں. یہ تو میں نے اپنی باتیں اور چیزیں ان کو بتا دی کہ شاید کل کو یہ مطلب کل والی صبح یہ اٹھیں تو یہ کہیں ہاں اے بھی تو کرنا سی, وہ بھی تو کرنا سی, وہ بھی تو کرنا. تو میں نے بتا دیا کہ وہ میں نہیں کرنا, ہاں میں کروا سکتی ہوں, ہاں میں میڈ رکھ سکتی ہوں, میں وہ رکھوں گی, وہ میرے ساتھ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. مطلب آج یہ چیزیں میں کلیئر کر دوں کہ کل مجھے یہ سیاپا پھر دوبارہ نہیں چاہیے زندگی میں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب فیصلہ خان صاحب کے ہاتھ میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اس زندگی کو کس طرف لے کے چلنا ہے, یا پھر وہی حال میرا رہنا ہے جو پچھلی زندگی میں پہلے تھا. تو پھر مجھے نہیں پتا, پھر میری بس ہے. ابھی ان سے پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں. وہ تو میں نے نہیں کیا. کیا؟ جو تمہارا پہلا زندگی تھا اس کو تو آپ ڈسکس بھی نہ کرو. اچھا ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں, ادھر آ جاؤ. میری پہلے والی زندگی کو ڈسکس کرنا مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ میری اس زندگی کو ڈسکس کریں کہ ہاں اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا, اس نے تمہارے ساتھ اس نے جو بھی کیا نا, وہ میری لائف تھی, وہ میرا کل تھا, وہ گزر گیا. ٹھیک ہے, پیچھے ہی رہو, ڈسٹرب نہیں کرنا اندر آ کے. چلو بھائی, اس کے بارے میں کوئی میرے ساتھ بات کوئی بھی نہ کرے, نہ میں کسی اور کو اپنے ولاگ میں, اپنے گھر میں, اپنی لائف میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. ایسے پھر ظاہر بات ہے اگر ایسی باتیں ہوتی تو پھر کسی کا نام بیچ میں آتا ہے, کسی کی بات بیچ میں آتی ہے. میرے خیال میں وہ غیر مناسب باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اور خان صاحب یہ اپنے دل میں اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو کہ آپ نے میرے کل کے بارے میں ایک بھی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا. میرے بارے میں جانتے ہو نا سب کچھ, پہچانتے ہو نا سب کچھ چھپایا تو نہیں, کچھ لکایا تو نہیں آپ سے. پہلی شادی تھی بتایا, دوسری شادی تھی بتایا, چھپایا تو نہیں. ٹھیک ہے, کیسے میں نے ان کو چھوڑا, انہوں نے مجھے چھوڑا, میری کیسی زندگی گزری میں نے بتایا. ٹھیک ہے, میں نے چھپایا نہیں کچھ بھی. پھر آپ مجھے اس چیز کو لے کے اللہ اس کو پکا مرغے کو تانا دو کہ وہ تمہیں تو کسی نے اس طرح نہیں رکھا, تمہیں تو کسی نے اس طرح نہیں رکھا. یار وہ میرا کل تھا. ٹھیک ہے, آپ یہ بتاؤ کہ انہوں نے تو اس طرح نہیں رکھا, کیا آپ نے بھی مجھے ان کی طرح رکھنا ہے؟ اگر ان کی طرح رکھنا ہے نا تو پھر میں نے نہیں رہنا, پھر میں اپنا اکیلی رہوں گی, میں اپنی زندگی کو گزاروں گی. اگر اچھے مرد, اچھے انسان کی طرح مجھے رکھنا ہے تو میں رہ سکتی ہوں. سناؤ بات. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دو, دماغ وہ خراب ہے, اس باتوں پہ خراب ہے, اس باتوں پہ, اس زندگی میں برتن باہر سے نہیں کیا نا خراب, وہ زندگی میں تمہیں نہیں تھا نا, وہ زندگی آپ نے گزارا, جیسا آپ نے گزارا آپ نے گزارا. میں تو نہیں تھا نا آپ کا ساتھ. ٹھیک ہے, اور نہ میں نے کیا تھا کہ ہاں آپ زندگی ایسا گزارو اس ٹائم. نہیں, میں تو نہیں تھا, آپ نے گزارا. ابھی اس کا وہ آپ اس مرغے کو اوپر بگا دو. آپ مجھے وہ باتیں نہ سناؤ, وہ مجھے نہ دو وہ زور, وہ اس کا جو ہے نا, وہ آپ نے جیسا بھی گزارا گزر گیا, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی تم پتہ نہیں ہے کیا کرنے والے ہو, یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. اور آپ کا مرضی ہے, آپ کا زندگی ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا زندگی ہے. ٹھیک ہے, اس کو جینا ہے, جیسا بھی گزارنا ہے, جیسا بھی جینا ہے, تو کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, باقی یہ رہ گیا آگے پیچھے بات ہے تو وہ تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ تم آگے پیچھے زندگی کا باتیں نہ کرو. آپ لوگ جانتے ہیں یہ بات, سب کچھ دیکھتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ یار آگے پیچھے کا زندگی کا بات یہ کرے کہ یہ ہوا, وہ باتیں مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا سامنے میں بولتا ہوں کہ وہ نہ کرو, یہ باتیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتے. باقی رہ گیا بات ہم دونوں کا, تو جیسا تم چاہتا ہے ویسا میں تمہارا مرضی پہ چلوں گا, جیسا تم بولتے ویسا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیمرے کے سامنے بول رہے یا سچی مچی؟ ابھی بات نہ بڑھاؤ نا, ابھی مجھے غصہ نہ دلاؤ, تم چپ بیٹھو. میں نے کچھ نہیں بولا تو تم بھی کچھ نہ بول, چپ بیٹھو آرام سے بس. ٹھیک ہے, ہاں جب میں برداشت کرتا ہوں تو آپ بھی پھر میرا بات برداشت کرو. ٹھیک ہے, اور سب کو میرا پتہ ہے, ہمارا سب چیز سے ہمارا دوست, ہمارا بہن بھائی واقف ہے کہ میں کیسا زندگی ہوں, اور میں کیسا انسان ہوں, اور میں کس رویے کا انسان ہوں, اور میں کس موڈ کا انسان ہوں, کس لیول کا, تو سب جانتا ہے میرا. کیونکہ بندہ
सेकंडों में बंदा पहचान सकता है कि बंदा कि ये कैसा किस। तो वो मेरा सब बहन भाई देखते हैं और उसने मुझे पहचान लिया, ठीक है। अगर तुम अभी 1000 बार मेरे ऊपर वो लगाओगे ना, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। तो मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर? जो हकीकत मैं तो आपके सामने बैठ के बात कर रही, मैं कोई छुप के तो नहीं बैठी, मैं कोई दूर तो नहीं बैठी। जो अगर कोई मैंने बात गलत की है तो आप बोल दो कि यहाँ पर आप मेरा बहन भाई सब मुझे देखते हैं और उसने मुझे पहचाना, ठीक है। उसमें किसी आपका बोलने का ना ज़रूरत है और ना बोलो, बंदा नज़र से पहचान सकते है कि ये कैसे। हाँ जी, हाँ जी। नज़र से बंदे पहचाने जाते होते ना, तो और क्या चाहिए था, बंदा नज़र से ही पहचान लेता। पता ही असल पता ही तब चलता है जब बंदा किसी के साथ रहता है, ठीक है, जब किसी के साथ वक्त गुजारता है, जब इंसान किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलता है। आपका भी क्या मसला है? वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे शरीक जो मेरे सर के ऊपर तालियां बजाने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको हर वक्त चाहिए कि कब इसको छोड़ेगा, ये कब इसको छोड़ेगा, जिन लोगों ने पहले दिन से दुआ ये मांगी कि ये खान इसकी ज़िंदगी से कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, इसको इसकी ज़िंदगी से निकलना चाहिए, यानी कि उनका मजाक, उनको हंसने का मौका दे रहे हो, उनको मेरा मजाक उड़ाने का मौका दे रहे हो, उनको ये मौका दे रहे हो कि वो तालियां बजाएं और वो आपस में काले मिलाएं कि वो देखो उसकी लड़ाई होगी, वो देखो आज छोड़ेगी कल छोड़ेगी, ठीक है। और वो लोग तो इस इंतज़ार में हैं, ठीक है। वो लोग जो चाह कर नहीं करवा सके वो अब कहेंगे कि शुक्र है ये तो आपस में खुद ही करना शुरू हो गए, जो कोशिश हमने की थी वो नाकाम होगी, लेकिन इन लोगों ने आपस में खुद ही शुरू कर लिया काम, ठीक है। ये बात लड़ाई वाली नहीं थी जिस बात पे आपने लड़ाई की है, ठीक है। ये बात लड़ाई वाली थी, गोश्त जला, चावल जला, दाल जली, कुछ भी जला, क्या वो कोई दोबारा नहीं मिलता था? मिलता था, लेकिन क्या वो दोबारा नहीं पक सकता था? मिलता था, लेकिन आपने पूरी रात, मेरा पूरा दिन, कल की रात, कल का दिन और अभी का भी आधे से ज्यादा दिन आपने खराब किया। ये आपको करना चाहिए था। बस मुझे गुस्सा आया था, बताओ उसको। मुझे गुस्सा आया था, और गुस्सा बात है तो दूसरों को जैसे गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। क्या बर्दाश्त करना, गलती आपकी थी मानो। नहीं, वो आप पका रहे थे, मैं नहीं पका रही थी। पका कौन रहा था? मैं पका रहा था, लेकिन तो गलती किसकी हुई? गलती तो मेरी नहीं है। लो वो तो पका कौन, देखो उसकी गलती मनवाने के लिए मैंने क्या पूछा, कौन पका रहा था, उसने बोला मैं। तो जब जल गया तो उसमें मेरी गलती कहाँ से आ गई? जब पका आप रहे थे और वो जला तो उसमें मेरी गलती कहाँ से आई? आपको पता था कि गोश्त इतना जल्दी नहीं बनता, ठीक है, उसकी बनाओ। हाँ, तो आपको ध्यान देना चाहिए था गोश्त पे कि यार चलो गोश्त पक जाए। मैंने तो आपको बोला कि जब गोश्त सब कुछ तैयार होगा तो मैं आऊँगा ना। मेरा मसला ऐसा तो नहीं है कि मैं प्याज भी काटूं, टमाटर भी काटूं, थोम भी काटूं और सब कुछ, यार इतना तो मैं तो वो सब कुछ तो आपको रेडी हुआ, हर चीज रेडी करके पतीले में डाल के चूल्हे पर रख के मैंने दिया था, सिर्फ आपने चमचा हिलाना था, पकाना था। जो आप बोलते हो हाँ तुम क्या करती हो खाने में, मैंने कहा क्या, तुम तो सिर्फ चमचा हिलाती हो, बात ही चमचे की होती। आपने चमचा नहीं हिलाया और वो खराब हो गया। अगर आप टाइम पे चमचा हिलाते थे तो वो खराब नहीं होता था, ठीक है, और वो हो गया, छोड़ो उसको, कैलाश करो। अपने बारे में भी बताओ कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी चाहिए? कुछ कभी खराब हो गया, जल गया, कपड़ा फट गया, कुछ भी हो गया, वो चीज़ें फिनिश, उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना, ठीक है। और सुबह सुबह उठ के लड़ाई शुरू नहीं करनी, अगली पिछली बात नहीं करनी, ठीक है। वो मैं नहीं करता हूँ, आपको पता है कि मैं वो ना करता हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ वो चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप उन आगे पीछे जो ज़िंदगी है ना, उसका सज़ा आप मुझे ना दो, ठीक है। वो ना मैं सज़ा काटने वाला हूँ, ना मैं तैयार हूँ उसके लिए, और वो तो मैं आपको मना करता हूँ कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, लोग हंसेगा, ये वो, ठीक है। अगर उस ज़िंदगी के ऊपर आप बात करोगे मेरे साथ तो जाहिर बात है फिर मैं भी तो मुझे क्या, मेरा सवाल जवाब कर सकती हूँ। मेरा क्या हक बनता है कि मैं आपका आगे पीछे ज़िंदगी पे बातें करूँ, या मेरा क्या ज़रूरत है? जब मैं नहीं करती आपको भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए, और मैं भी नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कभी नहीं की, मैंने पहले भी कभी नहीं की ना, पहले जहाँ मेरी ज़िंदगी गुजरी मैंने वहाँ भी कभी बात नहीं की थी कि आप लोग कैसे रहते हो, क्या करते हो, आप लोगों की ज़िंदगी कैसी। मैं डिस्कस नहीं करती यार किसी की लाइफ को, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ देखनी है, अपनी ज़िंदगी देखनी है कि मुझे कैसे रहना है, कैसे गुजारना है, ठीक है।
مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کہاں کیسے رہتے ہو یا وہ کدھر کیسے رہتے تھے، میرا اس بات سے کیا لینا دینا. مجھے صرف اور صرف میں اپنے گھر میں ہوں، جب بندہ میرے پاس ہے تو وہ خوش رہے اور میں خوش رہوں، بات ٹھیک ہے. مطلب مجھے یہ نہیں چاہیے کہ تسی بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਘਰ کیوں گئے تو کیوں آئے تو کی کیتا تو کی لیا تو کی دیتا. نا 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 نا، میں ایسی ہوں ہی نہیں. میں نہ اس چیز کا اختیار کسی سے لیتی ہوں، نہ ہی میں اپنا اختیار کسی کو دیتی ہوں. چلو زیادہ باتیں بنانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. سنو اس کے بعد پینل کیا ہے. زیادہ باتیں صبح بھی ٹائم ایسا ہے کہ زیادہ باتیں مجھے میرے دماغ پہ بھی اچھا نہیں لگتے، اور آپ بھی کنٹرول اپنا باتوں پہ اپنا سب کچھ پہ رکھو، ٹھیک ہے. اور آئندہ میں بھی کوشش کروں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں آگے پیچھے سب کچھ جلاتا ہوں. میں نہیں بولتا ہوں کہ میں آپ کو بولوں کہ میں اچھا غصے میں تھے، جلاتا ہوں سب کچھ، اسی لیے وہ کھانا جلایا. وہ تو میں نے نہیں جلایا، وہ تو میں ادھر بیٹھا تھا، آپ لوگ 5-6 بندہ تھا ادھر. سیدھا بتا نا کہ میں گیم کھیل رہا تھا. چلو میں گیم کھیل رہا تھا، میں جو بھی کر رہا تھا میں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں بس بندہ مثلا یہ فون مجھے تو ضرورت نہیں کس کا ہے کسی کا فون کا، ٹھیک ہے. چلو مجھے یہ فون سننے دو ذرا. ہاں چل ٹھیک. ان کے بھائی اور بھابھی کی کال آئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ رات کو ان کا فوراً 1 منٹ گزارا نہیں ہوتا ہے، 1 منٹ بھی، کہ فوراً ان کو بتا دیا تھا کہ میرا لڑائی ہو گیا، بس ہو گیا تو ہو گیا. یہ بات ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی کبھی بتانا ہونا چاہیے. بتانا ہونا چاہیے. اس کا ٹائم گزر نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ تو بات ہو نہیں رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ اب میں کس کے ساتھ باتیں کروں. اس نے ادھر فون لگا دیا. جب فون لگایا پھر 2 گھنٹے کی لمبی لسٹ اس نے وہاں پہ چلائی، ٹھیک ہے. اور ابھی ان کی کال آئی ہوئی تھی، جو یہ کال ہم نے ویڈیو کاٹی تھی تو ان کی ہی کال تھی، ٹھیک ہے. میرے ساتھ بھی بات ہوئی، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی. خیر کافی چیزیں انہوں نے سمجھائی، ان کو بھی مجھے بھی. شکر الحمدللہ، مجھے تو پہلے بہت چیزوں کا پتہ ہے اور میں سمجھتی بھی ہوں ان سب چیزوں کو، اور میں ان کو بھی سمجھاتی ہوں. لیکن چھوٹی چھوٹی مسٹیک میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی زیادہ ہم دونوں نے بڑھا دی. ایسا ہی ہے، دونوں نے بڑھائی تھی. ابھی مان آپ نے بنایا نہیں آپ نے. تو اب بات تو ہم نے ختم کر دی، جو بھی تھی لڑائی جھگڑے والی، فنش. مجھے یہ چیزیں پسند بھی نہیں ہیں، یہ چیزیں سوشل میڈیا پر لانا بھی پسند نہیں ہے. لیکن اگر ایک چیز میں نے لا دی، اس کے اوپر آ گیا، چاولوں سے لڑائی ہوئی تھی تو پھر آگے کیا چل رہا تھا ہم دونوں میں وہ بھی بتانا اور لانا ضروری تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جی میں نے چاول یہ نکال کے رکھ دیے ہیں. ادھر ابھی میں نے ابھی نکالے. میں وہ چاول گھر میں پڑے تو وہ دیر کسی نے بولا نہیں وہ نہیں، میں نے موٹا ہی پکانا. پھر موٹے چاول دکان سے میں نے منگوا کے دیے، کیونکہ وہ عام روٹین میں تو ہم لوگ گھر میں کھاتے نہیں ہیں، تو نہ ہی وہ کھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب موٹے دیکھتے ہیں کیسے بنتے تھے. ان کا پورا سامان ہر چیز پھر سے ریڈی ہو گئی ہے، اور اب یہ ان کو پکائیں گے. میرے بھائی کا، پہلے تیرے بھائی کا تھا، ابھی میرے بھائی کا، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پکائیں گے، اس کے بعد ہی بات ختم ہوگی. تو ابھی آپ نے ان کی ریسپی دیکھنی تو اس بلاگ کو اینڈ تک واچ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسا کھانا بناتے ہیں. ابھی سب لڑائی جھگڑا بات ختم، دل سے کیے، اوپر سے کیے. دوبارہ تو نہیں لڑو گے، ایسی باتوں میں کچ کچ تو نہیں کرو گے، صبح اٹھ کے میرا دماغ خراب تو نہیں کرو گے، پکا؟ کہ اتنا معصوم بن کے ابھی ایسے کر رہا ہے نا، ایسے کر رہا ہے نا، اتنا معصوم نہیں ہے، اتنا معصوم نہیں ہے. ہاں جی، جو بندہ ساتھ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. میرا خیال بھی دیکھو نا، میں پرانا کپڑوں میں ایسا تمہارا نہیں تو یہ کیوں پہن لیا آپ نے، وہ دوسرے کیوں نہیں پہنے؟ ہاں تو جب بندہ پریشان اور دکھی ہوتے ہیں تو میں تو آلریڈی سوئی ان میں تھی، میں تو ان میں ہی اٹھ کے بیٹھی اور ادھر سے انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا. یار بات سنو، تو آپ نے تو چینج کرنے تھے نا. آپ ناراض تھا نا. چلو میں ناراض تھی تو کپڑے بھی چینج اللہ نہیں کرنے. سب کو خوش رکھے اپنا گھروں میں، ہمارا سب بھائی بہن سب ماں. آج کی ویڈیو تو کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوئی کہ ہم نے نہ کوئی سلام نہ دعا. سوری یار، اپنی لڑائی میں مجھے بھی یاد ہے. ہاں بالکل ایسے ہی، ایسے ہی بات تم نے صحیح بتایا، بالکل. ہمارا ابھی کر لو. السلام علیکم. جہاں بندہ ناراض ہو یا اس کا اپنے آپ جگہ پہ دماغ نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر نہیں کوئی سمجھ آتی، ٹھیک ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محبوب کی روشنی. ابھی میں نے سٹارٹ کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے، چلو سلام کر لو پہلے آپ.
अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा तरफ से सलाम, बहुत प्यार मोहब्बत, यस, और अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन कि आमीन। आप लोग हम बर्दाश्त करते हैं हमारा ये अच्छा बातें आप सुनते हैं, और हमारा जो ये वीडियो शीडियो ये खाना पकाना ये सब कुछ आप देख रहे और आप पसंद करते हैं, तो अल्लाह सबको खुश रखे। जितना हमारा बहन भाई ये देख रहे तो सबके लिए बहुत आगे आगे देखें हमारी ज़िंदगी में होता है क्या, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, तो चलो अभी ये चावल बनाएंगे, हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया आधा आधा। ये कुछ बना रहे कि हम कुछ खाएं। आपने तो खा लिया, मैंने नहीं खाया। मैंने तो ये नाश्ता चाय नाश्ता आपने तो अपना कर लिया। कब किया मैंने? बहुत कब जब भी किया कर तो लिया ना, अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है, इसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जितने टाइम से वीडियो बन रही उतने टाइम से ये कर रहा था, ठीक है। वो काल और मेरे लिए चाय कितना बनाया है? एक बंदी के लिए चाय कितना बनाया है? उधर से दिखाओ, दूर से पतीला भरा पड़ा है। पतीला भरा है, दिखाओ। ये चाय नहीं है, ये शरबत है। चाय है भाई, उसका कलर चाय जैसा है, उसका कलर चाय जैसा है। पानी में सिर्फ चाय डाल दिए, पत्ती डाल दी और चीनी। चल चल चल, हमारी बदनामी ना कर। वो चाय नहीं है, चाय वो इतनी सी थी जो इसके कप में थी, जो उसने पी ली है, ठीक है। चलो तो चलो अभी आप अपना खाना बनाओ और व्यूवर्स को अपनी खूबसूरत सी रेसिपी दो। मैंने चूल्हे के करीब नहीं जाना, आप पकाओगे, वो आपकी वीडियो बना देगी या फिर मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बात खत्म। और अब जो है चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे की तरफ सब चलो और हम भी चलते हैं। आ जाओ। वो पतीला रख दिया ऊपर चूल्हे पे? हाँ, पतीला रख दिया अभी। ये देखो जी, ये पड़ा आज कल से भी बड़ा पतीला इन्होंने रख। ये चावल अब ये जले या कुछ भी हो, मेरा मसला नहीं है। आपने नहीं, ये तो अभी मसला मेरा है आपका। यहाँ पर जी इन्होंने चावल धो लिए, साफ़ कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ क्या करते हैं। वो जो केकिंग से वो मैं खा रही। तो यहाँ पर जी खान साहब जो है अपनी रेसिपी के लिए रेडी हैं। जिस पानी में गोश्त बॉयल किया था वो इन लोगों ने थोड़ा सा घी डाला पतीले में और उसमें डाल दिया वो पानी। अब ये क्या करेंगे आगे आगे मुझे नहीं पता, बस आप लोग देखते जाएं। अभी ये इनके पास जो गोश्त बनाया था वो है मोटा चावल के लिए, ये गोश्त मोटा चावल के लिए। ये ऐसा गोश्त बनाओगे आप, ऐसा सही है। ये देखिए वो गोश्त इन्होंने बिल्कुल उबाइल करके रात को फ्रिज में रख दिया था। तो अभी जो उसको ये इसमें डाल रहे हैं, चलें ये डालें फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने क्या अभी ये जो डाला ना, जो रात को जल गया था, ऊपर से मैंने निकाल दिया था। ये इसमें थी दाल, साबुत मूंग की दाल, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, वो हर चीज़ें गोश्त में उबाइल हो गई थी। और वो को निकाल के जो बोटियाँ थी वो लगा ऐसे बारीक बारीक तोड़ दी। तो अभी जी इन्होंने जल्दी जल्दी इसमें डाल दी लाल मिर्च। अभी ये मेरे ख्याल में हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। डालो डालो जल्दी जल्दी डालो ना, टाइम ज़ाया नहीं करना। हाँ ऐसा, चलो डालो डालो डालो। ये हल्दी का चम्मच, एक चम्मच काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा। अभी नमक डालो, जल्दी करो जल्दी जल्दी। अगर आप बना सकते तो आप आ जाओ, बनाओ। मैं नहीं बना अभी सकता, फिर लड़ाई होगी। आप बहुत ज़्यादा हो जाना था ना, मैंने इसलिए बोला। बस थोड़ा तो, ओ ये बहुत ज़्यादा है, उस दिन वाला काम होगा, ये नया नमक आया है। कम करो कम करो कम करो। हाँ बस, अगर कम होगा ना तो थोड़ा सा ऊपर से बाद में डाल लेंगे, कहीं ये तेज़ ना हो जाए। इसमें सब कुछ डाल दिया है, पानी डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, और जब चावल डालेंगे फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे। ऐसा है ना कि चावल ज़्यादा था और पानी हमने कम डाला, क्योंकि आपको पता है कि हम तो रेस्ट लेते हैं कि ये अच्छा बना है, लेकिन इतना तजुर्बा नहीं है। अपना ट्राई करते हैं, अपना लिए बनाते हैं कि चलो जैसा भी है तो हम तो खाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में पानी कम और चावल ज़्यादा था। गोश्त भी सही है, ज़्यादा है, लेकिन अभी वो बना नहीं है ना। आप दिखाओ गोश्त, ये गोश्त है, गोश्त और चावल ये मिक्स है। देखिए दिखाओ जरा मुझे। हाँ जी देखो। कम में तो थोड़ा पानी डालो, अच्छे पकने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। नहीं सर, सही होगा जनाब। हाँ जी सर, आप टेंशन ना लो जी। आपके लिए तो मैं ये बना रहा हूँ, वरना इतना गर्मी में बैठना, इसको चमचा मारना ये आसान काम तो नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी हाँ जी। देखें जी चारसद्दा चावल, तो ये गया उसके अंदर तड़का, ठीक हो गया। देगचा हो गया है रेडी और तड़का डाल दिया गया है अभी घी और प्याज का ऊपर से।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक तो बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े की नज़र आ रही है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है और अब हम खाएंगे और आप सबको बताएंगे कि ये कैसा बना है। उम्मीद तो है कि जिसने दिलो जान से बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। इसको मैंने वीडियो में नहीं लेना, इसने मना किया मुझे। मैंने अपना जान के लिए बनाया ना। तो आपने बोला ना मुझे नहीं लेना वीडियो में। यार ले आ यार। नहीं मैं नहीं लाती, रहने दो। नहीं मैं नहीं लाऊंगी, रहने दो। ले आओ यार, इसमें क्या है? सच्ची? हाँ बताओ फिर इधर, आप बताओ ना ये कैसा बनाया, कितनी मेहनत की, पसीना पसीना हो गया बहुत ज्यादा। देखो बहुत ज्यादा गर्मी। हाँ ये देखो। तो अभी फाइनली जी ये गए हैं बन में, आप करके दिखा देते हो। ये देखो, दिखाओ दिखाओ चमचा से इधर दिखाओ, ऊपर ऊपर उठाओ। माशाल्लाह ये है जी चारसद्दा का मोटा चावल, कैसा है फिर? और ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये रेसिपी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और पसंद आई होगी इंशाल्लाह। जब आपका पसंद आएगा। इसके ऊपर मेहनत बहुत है, इसको चमचा बहुत इसमें मारना पड़ता है। इसमें तो ये ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो अभी ये रेडी है, चले डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर जी मोटा चावल बनकर तैयार है, खाने के लिए चावल रेडी है। खान साहब ने तो स्टार्ट किया, बिल्कुल वेट नहीं किया। तो यहाँ पर जरा हम भी खाते हैं और बताते हैं बिस्मिल्लाह। नहीं यार, चीज इतना बेकार नहीं होगा। सही है। सच्ची कुछ ना पूछो, इसके हाथ के पहले मैंने एक बार खाए हैं, लाहौर इसने बनाए थे, उस वक्त वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत मजे के बने, बहुत टेस्टी बने। ये उधर बनाता था, हम देखते थे, तो आज हमने भी खाया। ये देखो जरा कैसे वो जा रहे हैं, ठीक है, और टेस्टी है। ठीक है, इन चावल बनाते बनाते हमारी लड़ाई भी हुई, हम डिस्टर्ब भी हो गए काफी, तो गोश्त भी हुआ था ना, काफी हमें तकलीफ भी हुई। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम ये पका के खा रहे हैं सारी चीजें खत्म हो गई। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। मैं तो आपके लिए बना रहा था ना, आपका पसंद है तो इसलिए। हाँ आपको भी तो पसंद है ना, मैंने सोचा चलो बनाओ, आप बनाओ, खाते हैं। पूछा मत, मुझे तो इतना पसंद है कि पूछा फिर मत। इसके अंदर जो गोश्त डाला है ना, वो जो स्पेशल एक पीस लेके आए थे बड़े गोश्त का, इसके अंदर डालने के लिए। ठीक है, इस मोटा जब मैं गोश्त काट रही थी तो इन्होंने बोला कि ये वाला पीस मैं मोटा चावल के लिए लेके आऊं। मैंने कहा अच्छा। उसकी इतनी लंबी लंबी बोटी हमने बनाई, थोड़ी मोटी मोटी, तो वो हमने रख दी और वही फिर हमने ये बॉईल की और पकाई, वही हमने जलाई और वही अभी हम खा रहे हैं। तो यकीन जाने बहुत टेस्टी बने हैं और ये किसी और को भी देने हैं। सच्ची? वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक। हाँ सही है कि किधर मैंने भिजवाने। ठीक है, और जो जो आता है, हमारी बातें अच्छी बुरी कड़वी जैसी भी थी, हमने दिल से की थी। हम दोनों रंजिश में थे, जो जुबान में आप बोला, लेकिन उम्मीद है कि सही बातें बोली होंगी। इतनी बातों के बाद में आप कंप्रोमाइज करो और सब बातें भुला दो और अपनी जिंदगी को आगे लेके चलो। इससे भी इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को, करने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना जनाब, वीडियो का हम करेंगे एंड। नहीं एंड ना करो, सबर। क्यों? चलो खा के मिलते हैं फिर। मैंने खाना कम किया हुआ है और मैं अभी तक खा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ज्यादा। कहो जो कहना है। हाँ खाओ फिर। मैं जब पहले थी आप ही कह रही थी मैंने नहीं खाने। मुझे खुद ऐसा लगा ना कि शायद सही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो कहा पहले आपको कि मैं ट्राई करता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, शायद अच्छा आए शायद बेकार आए। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में सही बहुत है। अच्छा बना। हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने पास किया तो फिर पास है, क्योंकि ये बहुत नखरे करते हैं खाने में। सादिक भाई, मैं खाने में नखरे नहीं करती, मैं कहती हूँ खाना बनाओ तो दिल जान उस पे लगाओ। आपके घर में कोई मेहमान है, आप वो खाओ तो उसको खाओ, मतलब ऐसा ना हो कि किसी को पसंद ना आए। नहीं, जब आपने पहले उधर बोला कि मुझे भी क्या? हाँ, मुझे भी शायद ऐसा सही नहीं लग रहा है। हाँ तो मैं नहीं, उस वक्त नमक कम था और तड़का लगने वाला था, मैंने कहा तड़के के बाद सही होगा। हाँ नहीं, इसका तो तड़का जब लगेगा तो फिर दम पे रखोगे ना, फिर इसका मजा तो बहुत सही बन गया। और चावल इसने पूरा गांव के लिए बनाया, पता है। हाँ यार, इतनी मेहनत होती है उसके ऊपर, तो पतीला तो भर के बनाओ उसको बोला ना। एक दो लोगों के घर भी भेजने, मैंने कहा बॉल भर के तो भेजूं फिर मैं। ये हर चीज में बस लोगों का हिस्सा करते हैं कि नहीं यार लोग खाए, ये खाए, तो
کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو اللہ اس کو دیتے اس کی ابھی وجہ اینڈ سے. کرو ویڈیو کا, بہت ہو گیا ہے. صحیح ہے. بائے بائے, اللہ چلو حافظ. سب خوش رہو, آباد رہو.